أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سب کو اور قرآن سمجھے آسان طریقہ سے اس اول نماز کے ذریعے کے ایکسکیوز می سبق نمبر 7 میں خوش آمدید. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں سبق 7 کا پہلا پارٹ، اے پارٹ. اس میں ہم نماز کی کچھ تسبیحات کو دیکھیں گے. تو گوگل کوئز آپ نے لازمی کرنا ہے، نہیں کیا تو اس کو ٹائم سے کر لیں کائنڈلی. تو آج کا سبق اس میں ہم رکوع اور سجدہ، اس میں جو تسبیحات ہیں وہ پڑھیں گے. گرامر میں کچھ نئے حروف ہے اور نکات تعلیم یا شوق ہم پڑھیں گے. تو انشاءاللہ اس سبق کے اختتام پر، یعنی سبق نمبر 7 کے ختم ہونے پر، ان 7 اسباق کو ملا کر آپ کل 80 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن مجید میں تقریباً 26,000 بار آئے ہیں. تو الحمدللہ یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ صرف 7 گھنٹوں میں، یعنی 7 اسباق کے اختتام پر آپ اتنے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے. تو یہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 41,000 ہے اس کورس میں، یعنی 80 گھنٹوں میں 80 اسباق میں ہم نے 41,000 تک یہ الفاظ سیکھنے ہیں. تو ہم بہت قریب ہیں اپنے ٹارگٹ کے. تو انشاءاللہ یہ ہم کمپلیٹ کریں گے اور آگے بھی اس کو کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ. تو 7 ہوم ورک آپ نے نہیں بھولنے جی. 2 تلاوت کے مصحف سے 5 منٹ دیکھ کر اور 5 منٹ جو آپ کو زبانی یاد ہے وہ، اور 2 پڑھنے کے کتاب سے پڑھنا ہے آپ نے، اور بک لیٹ یا جو الفاظ مانی شیٹ آپ کے پاس شیئر کر دی گئی ہے اس میں سے پڑھنے آپ نے ڈیلی. اور ایک سننے کا ہے آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ، اور اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا ایک اپنا ساتھی چن لیجئے. تو اس کے ساتھ آپ جو ہے کورس سے متعلق ڈسکشن کریں گے، اس سے بھی آپ کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، آپ کی ریویژن ہوتی رہے گی. اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنی ہے، ایک کام جو آپ کا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ نہیں بھولنا کہ آپ منتخب شدہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا، تو یہ ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. تو ساتھ ساتھ ہم نے 2 دعائیں کرنی ہے، ایک اپنے لیے کہ رب زدنی علما، اے اللہ مجھے زیادہ کر علم میں، اور دوسری اپنے دوستوں کے لیے کہ ان کو بھی قرآن کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے. تو شروع کرتے ہیں جی کہ آج جو ہم پڑھیں گے، جب ہم سورہ فاتحہ اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد نماز میں رکوع میں جاتے ہیں تو ہم یہ تسبیحات پڑھتے ہیں. کون سی ہیں جی؟ سبحان ربی العظیم. تو یہ 3 دفعہ پڑھتے ہیں ہم. تو اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں جی. پاک ہے میرا رب عظمت والا. ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں. سبحان، سبحان کا مطلب کیا ہے جی؟ پاک. کیسے پاک ہے؟ ہر عیب اور برائی سے پاک. تو یہ قرآن مجید میں کتنی دفعہ ہے؟ 41 مرتبہ آیا ہے. تو اس کو ہم یاد رکھیں گے، ہماری یہ ڈیلی روٹین میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہے. تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہر کمی اور نقص سے پاک ہے. یہ سبحان اللہ ہم عام تسبیح میں بھی پڑھتے ہیں اس کو. تو سبحان پاک ہے ہر کمی اور نقص سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں. تو وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے. سبحان کا مطلب یاد رکھنا ہے یہاں سے. تو ربی، ربی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین میں، وہاں پہ رب تھا، یہاں پہ ربی ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں ٹیبل بھی سامنے آ رہا ہے، رب ہو اس کا رب، رب ہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب، اور مونس کے لیے ہوگا ربو ہاں. تو یہاں سے ہم نے دیکھیں سرکل کیا کہ ربی میرا رب. تو ربی کا مطلب کیا ہے؟ میرا رب. اور رب جانتے ہیں کہ آپ لوگ پرورش کرنے والا، جو ذرے ذرے کی، ہمارے جسم کے ایک ذرے کی پرورش کرتا ہے، ہمیں آکسیجن کھلاتا ہے، ہمارے جسم کے ہر جو ہے ایک ایک خلیے کی پرورش کرنے والا ہے، اور بہت پیار اور محبت سے جو ہے وہ اس کی پرورش کرنے والا ہے. تو رب پرورش کرنے والا، ربی میرا رب. یا تو العظیم عظمت والا، العظیم یعنی بڑائی، یہاں پہ اس کا اظہار ہو رہا ہے. اور کیسی بڑائی ہے؟ صرف بڑائی نہیں ہے بلکہ طاقت کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ طاقت کے ساتھ بڑائی والا ہے. العظیم یہاں سے ال سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے، کیونکہ ہم نے اسم کی جو نشانیاں پڑھی تھی اس میں ایک نشانی یہ تھی کہ اسم کے شروع میں ال اگر لگا ہوا ہو تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اسم ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اسم کی تعریف میں کہ کسی کی صفت بھی ہو سکتی ہے. تو عظیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے. تو یہ یہاں سے ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. تو العظیم قرآن مجید میں 107 مرتبہ آیا ہے. تو اس کو ہم یاد رکھیں گے، عظیم عظمت والا یا بڑائی والا. اور کون سی بڑائی؟ طاقت کے ساتھ. تو عزم کو یاد رکھنے کے لیے ایک اور یہاں پہ فریز ہے کہ عزم کا میننگز کیا ہے. عزم ہڈی کو کہتے ہیں. عزم کس کو کہتے ہیں جی؟ ہڈی کو.
تو العظیم بڑائی یا طاقت والا. تو یہاں سے عظیم یا عظم آپ کو یاد رکھنے کے لیے اب یہ کہ ایک تھوڑا سا ہنٹ ہے کہ آپ جب رکوع میں جاتے ہیں تو آپ جھک جاتے ہیں. تو اللہ کے سامنے آپ جب یہ جھک کر یہ آپ پڑھتے ہیں کہ العظیم، کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اور عظمت والا ہے، بڑائی والا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں، ذرا غور کریں کہ آپ جھک کے یہ اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، طاقت والا ہے، اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا. تو ہم جھک کے یہ اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی جھکا نہیں سکتا، وہ بہت بڑا ہے، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے. تو یہاں سے بھی اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ اس کو کوئی نہیں جھکا سکتا، عظیم، وہ بڑا ہے، طاقت والا ہے. تو اس کو ہم ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں جی، کہ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب، عظمت والا. ورڈ بائی ورڈ دیکھیں. سبحان، پاک ہے. ربی، میرا رب. رب ہوتا ہے رب، اور ای جب لگے گا تو اس کا مطلب ہے میرا رب. العظیم، اور عظمت والا ہے. تو علم، اس کو پڑھیے. اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو روکیں گے اور کم از کم 3 مرتبہ اس کو پڑھیں گے علیحدہ علیحدہ، اور ساتھ ہی اس کے ترجمہ بھی کریں گے. تو تصور، احساس، دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں تو کیسے کریں گے جی. تو اس کے لیے اسباق کو ہم دیکھتے ہیں. تو اس ذکر میں جو ہم رکوع میں کرتے ہیں، اس میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں. وہ 4 باتیں ذرا غور سے سنیں کون سی ہیں. سب سے پہلے جو سبحان ہے، سبحان سے کیا مراد ہے جی؟ کہ جیسا کہ اس کے میننگ سے ظاہر ہے کہ پاک ہے. کیسے پاک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور کمی سے پاک ہے. وہ ظالم نہیں ہے، نا انصافی کرنے والا نہیں ہے، بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں ہے. اس کو نہ تھکن آتی ہے نہ نیند. وہ کمزور نہیں، اس کو کسی کا خوف نہیں، اس نے جو بھی حکم دیے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں. اور میری زندگی میں جو امتحان والے حالات ہیں اس پر مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں پرفیکشن ہے. یعنی کوئی ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کام جس میں آپ کو کوئی کمی یا کوتاہی نظر آئے. تو یہ ہمارے اندر یہ ساری کوتاہیاں جو دیکھیں آپ نے یہاں پہ مطلب آپ کو بیان کی جا رہی ہیں، کہ نیند بھی ہمیں آتی ہے، بے مقصد چیزوں کو بھی ہم بنانے والے ہیں، ناانصافی اور ظلم کرنے والے بھی ہم کسی نہ کسی لحاظ سے کمزور بھی ہیں، خوف بھی ہمیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے. تو یہاں سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. تو ہماری زندگی میں جو امتحانات آتے ہیں وہ بھی ہمارے بعض اوقات اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے، ہمارے اپنی ہی وجہ سے آتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ ہمارے لیے فائدے میں بھی ہوتی ہیں. تو یہ اس سے ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہماری زندگی میں کچھ امتحانات والے حالات دیے ہیں تو اس میں کوئی نقص یا کمی ہے، بلکہ یہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا، اس کی حکمت ہے، وہ خود ہی جانتا ہے، وہ پرفیکٹ ہے ہر لحاظ سے. تو وہ ہماری جو ہے ہر لحاظ سے پرورش کرتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، کروڑوں خلیوں کو ہمارے جسم میں جتنے کنٹرول کرتا ہے. تو ہمیں جتنی مطلب آکسیجن مل رہی ہے، دیکھیں اگر آکسیجن ایک لمحے کے لیے بھی ملنا بند ہو جائے تو کیا حال ہوگا ہمارا، ہماری موت واقع ہو جائے گی. تو ہمارے پورے نظام کو چلا رہا ہے. اس پہ غور جتنا کرتے جائیں گے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے ذہنوں میں بڑھتی جائے گی. تو اس میں اگلا لفظ ہم دیکھتے ہیں، اگلی بات جو ہے، ایک تو ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور دوسری بات کیا ہے؟ ربی، میرا رب. یعنی وہ رب ہے. رب سے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا، ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا. تو دوسرا میننگ ہم نے رب لیا پرورش کرنے والا. پہلا تھا کہ وہ پاک ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. دوسرا کیا تھا؟ کہ وہ پرورش کرنے والا ہے میرے ذرے ذرے کی. اور جو تیسرا یہاں سے لیں گے وہ بھی ربی سے لیں گے. یعنی میرا رب، جب آپ میرا رب کہتے ہیں تو اس میں ایک اپنائیت کا اظہار ہے. آپ جو ہے یہ ایک خوشی سے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. مثلا جب ایک ماں اپنے بچے کے سامنے دوسروں کو کہتی ہے کہ میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے، تو اس سے اس پیار میں بات میں کتنا پیار جھلکتا ہے کہ وہ جب کہتی ہے کہ میرا بیٹا. تو اسی طرح جب ہم کہتے ہیں میرا رب، میرا پرورش کرنے والا، تو اس میں بھی ہم جب یہ بیان کریں تو اس میں اپنائیت ہونی چاہیے. اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے اور اللہ کی جو ہے رب ہونے کو ہم سمجھیں گے کہ وہ کیسے ہماری ضروریات کا خیال رکھ رہا ہے محبت سے، تو اتنے زیادہ شوق سے ہم یہ کہیں گے، اپنائیت سے کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی بھی ہوگا اور جو ہے ہمیں اور زیادہ اس کو سمجھنے کی توفیق دے گا. تو انشاءاللہ یہ 3 باتیں ہوں گی. پاک ہے ایک تو اس میں ہو گیا، دوسرا رب ہے یعنی وہ میری پرورش کرتا ہے، اور چوتھی بات کیا تھی؟ کہ اپنائیت کا اظہار ہے. اور اس میں تیسری بات، سوری، تو چوتھی بات کیا ہے؟ العظیم، یعنی وہ عظیم ہے، ایسی بڑائی والا کہ اس کو کوئی جھکا نہ سکے. تو یہ بھی بات ہوئی ہے کہ جب ہم یہ جھک کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اصل میں اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے، عظیم ہے، ایسا بڑا ہے کہ اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا، اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا. تو عزم کا ایک مطلب ہم نے ہڈی بھی پڑھا تھا.
تو ہڈی کی مطلب یہاں سے یہ ظاہر یہ بھی آپ کر سکتے ہیں یاد رکھنے کے لیے کہ سخت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو جھکا کوئی نہیں سکتا. تو یہ ہم جھک کر یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ عظیم ہے، بڑائی والا ہے، اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا. تو یہ 4 باتیں ہم نے پڑھی جی. پاک ہے اللہ، وہ رب ہے، پرورش کرنے والا ہے. اور تیسری بات وہ میرا رب ہے، اپنائیت کا اظہار ہے. اور چوتھی بات وہ عظمت والا ہے، یعنی وہ اس کو جھکا کوئی نہیں سکتا. تو یہ 4 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے اس سے جو آپ نے سیکھی ہیں. تو دیکھیں جی، تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم اس کی اب پریکٹس کرتے ہیں. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا. سبحان، پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا. علم، پڑھیے اس کو. تو وسبحان اللہ، 3 ٹکڑے ہیں، وا اور سبحان، پاک ہے. اور تیسرا اللہ، اللہ کی ذات کا نام ہے، اللہ کا نام ہے. تو اور پاک ہے اللہ. تو اس میں اس کا ہوگا جی سی، اور اللہ کی ذات پاک ہے. تو کون سا ذکر سکھاتا ہے کہ اللہ کے کسی حکم میں کوئی عیب نہیں؟ تو ابھی آپ نے پڑھا ہے کون سا ذکر ہے جس نے اللہ کا عیب کیا، اس کے نقص کی جو اس میں ہوتی ہے، نفی ہوتی ہے. تو وہ کون سا تھا؟ بسم اللہ تھا، الحمدللہ تھا، سبحان اللہ تھا، یا اللہ اکبر تھا. تو ہم نے پڑھا سبحان اللہ. یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے کسی حکم میں کوئی عیب نہیں. جی تو نیکسٹ چلتے ہیں. رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ. تو یہ حمدہ ہے. جب ہم اس کو رکتے ہیں یہاں پہ تو ہو نہیں پڑھتے، بلکہ اس کو صرف اے کو آرام سے پڑھ لیتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ. تو اس کو ملا کے پڑھیں گے تو ہو پڑھ سکتے ہیں. بہرحال تو سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. تعریف کی اس کی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کی تعریف کی. تو ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں جی. سمع اللہ، سمع یہ ماضی کا ہے، اس میں آپ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے بھی جی. سمع سن لی، اللہ اللہ نے. 2 ٹکڑے ہیں، سمع اللہ، سن لی اللہ نے. سامع آپ یاد رکھ سکتے ہیں سماعت سے، جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ سماعت کے، فلاں آدمی جو ہے وہ سماعت سے محروم ہے، یعنی وہ سننے کی جو اس کی حصہ ہے اس سے محروم ہے. تو سامع سماعت سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. سامع سن لی یا سن لیا، اللہ اللہ نے. ایک دفعہ پھر اس کو ریوائز کر لیں جی. سامع اللہ، سن لیا اللہ نے، یا سن لی اللہ نے. سامع سن لی اللہ اللہ نے. لی من، 2 ٹکڑے ہیں، لی اور من. لی آپ پڑھ چکے ہیں، لی یا کی، لیے یا کی. اور من آپ پڑھ چکے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویسے ہم نے پہلے من کو پڑھا تھا کون، یعنی سوالیہ میں ہو رہا تھا. جیسے آپ نے سوال میں پڑھا تھا کہ من دینوں کا، سوری، من رب ہو، من رب ہو، اس کا رب کون ہے. تو من پہلے ہم نے پڑھا تھا کون ہے، لیکن یہاں پہ من کا مطلب آ رہا ہے جس نے یا جو. اچھا یہ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ من جب شروع میں آئے گا فکرے کے تو اس کا مطلب ہوگا کون، سوال کے اس میں آئے گا. اگر فکرہ کے درمیان میں من آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا جو یا جس نے. یاد رہے گا آپ کو؟ ایک دفعہ پھر سن لیں. اگر فکرہ کے شروع میں من آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کون، سوالیہ ہوگا. اگر فکرہ کے درمیان میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا جس نے یا جو. تو جیسے انگریزی میں ہم کرتے ہیں جی، کہتے ہیں جی کہ ہو آر یو. تو ہو شروع میں آ رہا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں جی کہ ہو کا مطلب ہے کون، آپ کون ہیں. اگر ہو کو آپ درمیان میں استعمال کریں انگلش میں تو آپ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم دا ون ہو میٹ یو یسٹرڈے، کہ میں وہ ہوں جس سے آپ کل ملے تھے. تو جب ہو آپ نے درمیان میں لگایا تو اس کا میننگ چینج ہو گیا. کون سے، اس کا کیا ہو گیا جی کہ جو میں آ گیا، میں وہ ہوں جو جس سے آپ، جو یا جس سے آپ کل ملے تھے. تو اس کو یہاں سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ درمیان میں جو آئے گا تو اس کا مطلب چینج ہو جائے گا من کا. امید ہے آپ کو یاد رہے گا. لی من، لی لیے، من جس نے. تو لی کا مطلب کی بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی جس نے. سامع اللہ ہو، اللہ نے سن لی. لی من، اس کی جس نے. حمدہ، یہ بھی 2 ٹکڑے، حمدہ اور ہو آپ پڑھ چکے ہیں. یہ ٹیبل بھی آ رہا ہے، ہو، ہم، کا، ای، کم، نا. ہو اس کا یا اس کی. تو حمدہ یہ بھی ماضی کا ہے ٹیبل. حمدہ اس نے تعریف کی، ہم سے نکلے، ہم ہم پڑھ چکے ہیں تعریف یا شکر. تو حمدہ تعریف کی، حمدہ تعریف کی، ہو اس کی، حمدہ تعریف کی اس کی، حمدہ تعریف کی اس کی. تو یہ یاد رکھیں گے آپ اس کو، حمدہ تعریف کی اس کی. تو اس کو آپ مکمل لیتے ہیں. سامع اللہ، سن لی اللہ نے، لمن اس کی جس نے، حمدہ تعریف کی اس کی. اس کی سے مراد اللہ کی. تو اس کو الف پڑھیے ذرا جی. تو اس کو ہم تصور احساس سے پڑھتے ہیں اب اس کو، اور اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے. تو اس میں اسباق لیتے ہیں جی.
اللہ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں حمد کرنے والے کے لیے سننے کا خاص ذکر ہے۔ تو یہاں پر سننے کا خاص ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ویسے تو ہر کسی کی سنتا ہے، لیکن یہاں پر ایک خاص ذکر ہو رہا ہے سننے والے کا۔ تو ہم پورے شوق سے ہمیں حمد کرنی چاہیے، ربنا ولک الحمد، اور ہمارا رب ہے اور سب تعریف اسی کے لیے ہے۔ تو یہ آگے انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حمد کرنے کا محتاج نہیں۔ دیکھیں ہم چھوٹے سے انسان، بہت کمزور سے، اور یہ ایک چھوٹی سی کائنات، جسے چھوٹی سی زمین ہے کائنات میں، تو اس میں ایک چھوٹا سا آدمی، ایک 6 فٹ کا، 5.5 فٹ کا آدمی، وہ کیا اللہ تعالیٰ کی تعریف کر سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کیا اس کی کو تعریف کا محتاج ہے؟ تو اصل میں یہ جو حمد کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی، اس کا فائدہ ہمیں ہی پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے، اس کی بہت عظمت ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی اس کو ضرورت نہیں ہے ہماری تعریف کرنے کی۔ تو یہ دراصل ہمیں اپنا ہی اس کو فائدہ پہنچتا ہے، جب ہم یہ دل سے تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، تو یہ ہماری فائدے کے لیے ہے۔ تو اس کو تصور احساس کے ساتھ پڑھیں گے جی۔ سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی۔ علم، سکھائیے، آپ اس کو ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو روک کے آپ اس کو کم از کم 3 دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو سمع اللہ، سمع اللہ ہو کا مطلب کیا ہے؟ سن لی اللہ نے، اللہ نے سن لیا یا سن لی۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں جی۔ جب یہ سمع اللہ لمن حمدہ پڑھتے ہیں تو ہم اس کے بعد اگلا کیا ذکر کرتے ہیں جی؟ ربنا ولک الحمد۔ تو اس کو اگر رکیں گے تو حمد پڑھیں گے، اگر آگے ملا کے پڑھیں تو وہ پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد۔ اور ربنا، اے ہمارے رب، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں جس کو ربنا ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا ربہ، ربہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا اور ربو ہاں۔ تو ربنا، یا اس کو ربنا بھی پڑھتے ہیں، یہ فکر میں استعمال کے لحاظ سے آگے ہم اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو ربنا، اے ہمارے رب، ربنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے ہمارے رب، چاروں انگلی طرف اپنی طرف کر کے اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یاد رہے گا۔ اے ہمارے، یعنی ہم سب کے رب، رب کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں کہ پرورش کرنے والا ہوتا ہے ذرے ذرے کی۔ تو ولا کا، یہ 3 ٹکڑے ہیں، وا ایک ٹکڑا، اور لا ہم نے حروف پڑھے ہیں، لا لیے، اور کا آپ کا، یہ پڑھ چکے ہیں، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہا۔ تو یہاں سے آپ اس کو لکا یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو ولا کا، اور لیے ہے تیرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اکیلا ہی اس تعریف کا مستحق ہے، صرف اللہ کی ذاتی تعریف کے لائق ہے، اور کوئی اللہ کے علاوہ اس طرح کی تعریف کا کوئی لائق مستحق ہے ہی نہیں۔ تو ایک اکیلا اللہ ہی اس کا مستحق ہے۔ ولا کا، اور تیرے ہی لیے، یا لیے تیرے۔ الحمد، ہر قسم کی تعریف، یعنی ہم یہ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ میں کہ اس کے 2 میننگ ہوتے ہیں الحمد کے، تمام تعریفیں، اور دوسرا شکر۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اس کو ملا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، ولکا، اور تیرے ہی لیے ہیں، الحمد، تمام تعریفیں اور شکر۔ علم، جی تو اس کو اب ہم پڑھتے ہیں جی تصور احساس کے ساتھ۔ تو ربنا جب ہم کہتے ہیں تو اس کے معنی کو ذہن میں لائیں گے تو خود بخود ہمارے دل سے اللہ کی تعریف اور شکر کے کلمات نکلیں گے۔ تو یہی حمد کی تعریف ہے، تعریف اور شکر۔ تو اس کو اب ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو ذہن میں لائیں گے کہ کتنی محبت سے وہ ہمارا خیال رکھتا ہے۔ جب یہ ذہن میں لائیں گے، یہ تصور میں لائیں گے، تو ہم زیادہ اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر سکتے ہیں، جو ہماری زندگی پر، ہماری شخصیت پر بہت اچھا اثر ڈالے گا انشاءاللہ۔ تو کبھی شکر کے جذب کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ بھرپور، تو یہ آپ نے تعریف کے جذبات کے ساتھ حمد کرنی ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے جی، اب تصور احساس اور دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ تو ربنا، اے ہمارے رب، ولکا، اور تیرے ہی لیے ہے، الحمد، ہر قسم کی تعریف۔ پڑھیں جی۔ علم، تو اس کے بعد ایک اور یہاں پہ اہم بات، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو کہتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور اس کے بعد ایک دعا پڑھتے تھے جو ایک بہترین تعریف کے کلمات ہیں، جس سے اچھے کلمات اور نہیں ہو سکتے اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ تو یہ کیا کلمات ہیں؟ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ تو اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، بہت چھوٹی سی دعا ہے اور بہت آسان ہے، آپ کو انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گی، اور آپ اس کو آپ پڑھیں گی بھی صحیح اس میں رکوع سے اٹھنے کے بعد۔ تو ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما، آسمانوں کے بھرنے کے برابر اور زمین کے بھرنے کے برابر، اور بھر کر جو ان دونوں کے درمیان ہیں۔ تو اس کو ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں۔ ملء کا مطلب کیا ہے؟ بھر کر،
مل آ بھر کر، یہ نیا لفظ ہے، اس کی میننگ یاد کریں گے آپ 3 دفعہ اس کو کم از کم دہرائیں. مل آ بھر کر، مل آ بھر کر، مل آ بھر کر یا بھرنے کے برابر آپ کہتے ہیں کہ کوئی چیز مکمل بھری ہوئی ہو تو آپ اس کو یعنی کوئی چیز خالی نہ ہو. تو السماوات یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں، سما آسمان کو کہتے ہیں، اور سماوات اس کی جمع ہے. یہ قرآن مجید میں 310 بار ہیں یہ ورڈ. تو یہ تقریباً لوگوں کو آتا ہے. سما کا مطلب آسمان ہوتا ہے، سما. اچھا یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک لفظ سما ہے اور ایک ہے اسما. اسما اسم سے نکلا ہے تو اس کو نہیں ملانا، اسما جمع ہے اسم کی، نام کی. تو یہ سما ہے، سما کا مطلب آسمان ہے. یہ واحد ہے سما، اور سماوات کہیں گے تو زیادہ ہے آسمان، یعنی زیادہ آسمان یا آسمانوں جسے اردو میں کہتے ہیں. تو سماوات آسمانوں، مل السماوات آسمانوں کے بھرنے، یعنی ہم جانتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں ہمارے علم میں جو ہے. تو 7 آسمانوں کو اگر بھر دیا جائے، مل السماوات آسمانوں کے بھرنے کے برابر، ومل الارض اور زمین کے بھرنے کے برابر، یعنی مکمل جو ہماری ایک چھوٹی سی، ہمیں تو زمین ایک نظر آتی اتنی بڑی، تو یہ زمین جو ہے یہ مکمل بھر دی جائے. مل الارض، ارض یعنی زمین، یہ قرآن مجید میں 461 بار ہے. تو ارض آپ جانتے ہیں، ارض زمین کو کہتے ہیں. ومل ما، اور یہاں پہ چونکہ ہم جانتے ہیں مل کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں، مل کا مطلب ہوتا ہے بھر کر، اور ماں کا مطلب ہم پڑھتے ہیں جان چکے ہیں کہ ویسے ماں ہم نے ابھی تک پڑھا تھا. ماں کو دیکھ لیں، ماں ہم نے پڑھا تھا. ہم کسی سے پوچھتے تھے کہ ماں دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے، ماں کا مطلب ہم نے پڑھا تھا. اچھا یہ فریزز سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. اگر کسی چیز کا میننگ آپ کو نہیں آ رہا تھا تو آپ کسی فریز سے، کسی ایگزامپل سے اس کو یاد رکھتے ہیں. جیسے ماں کا میننگ یاد نہیں رہا تو آپ کیا، آپ کے ذہن میں فوراً آنا چاہیے ماں دینوں کا. تو اس سے آپ کو یاد آ جائے گا ماں کا مطلب کیا، آپ کا دین کیا ہے. تو ماں اگر شروع میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کیا. لیکن یہاں پہ ماں کا مطلب جو میں آ رہا ہے. کیوں کہ یہ درمیان میں آ رہا ہے. یہ اسی طرح جیسے ابھی ہم نے ہو کی بات کی تھی یا من کی بات کی تھی کہ من شروع میں آئے گا تو کون ہوگا، اور درمیان میں آئے گا تو جو یا جس یہ ہوگا. اسی طرح جو یہ ماں ہے اگر شروع میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کیا، ماں دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے. اگر یہ درمیان میں آئے گا تو اس کو ہوگا، اس کا میننگ کیا ہوگا، جو. یعنی یہ وٹ کی طرح آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، آپ کیا کر رہے ہیں. وٹ اگر شروع میں آیا تو اس کا مطلب ہے کیا. اسی طرح آپ اس کا جواب دیتے ہیں کہ درمیان میں ہم اگر وٹ کو لیں گے کیا کہتے ہیں جی کہ آئی ایم ڈوئنگ وٹ یو آسکڈ می ٹو ڈو، کہ میں وہ کر رہا ہوں جو آپ نے مجھ سے کرنے کو کہا تھا. تو اب وٹ درمیان میں آیا تو اس کا مطلب چینج ہو گیا، یعنی جو کی میننگ میں آ گیا. تو اسی طرح یہ جو ماں ہے اگر شروع میں آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا، اور اگر یہ درمیان میں آئے گا تو اس کا مطلب چینج ہو جائے گا اور اس کو جو کہیں گے. تو امید ہے آپ کو یاد رہے گا یہ ہم نے من اور ماں ان دونوں کو یاد رکھنا ہے کہ شروع میں آئیں گے تو کیا میننگ ہوگا اور درمیان میں آئیں گے تو. جی تو مل آ ماں، اور بھر کر جو، بینہما یہ 2 ٹکڑے ہیں. بینا، بین درمیان کو کہتے ہیں، یعنی آپ اردو میں ماں بین بھی کہتے ہیں، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں. تو بین کا مطلب درمیان، بٹوین. یہ قرآن مجید میں 266 بار ہے. تو بین کو یاد رکھنے کے دفعہ پھر اس کو ریپیٹ کریں جی. بین کا مطلب کیا ہے جی، درمیان. بین کا مطلب درمیان. ہما یہ نیا لفظ تو نہیں ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن تھوڑی سی چینج ہے. ہم نے پڑھا تھا ہو وہ، ہم وہ سب. تو ان دونوں کے درمیان لے جائیں. ہو کے لیے آپ نے ایک انگلی کی تھی کہ ایک آدمی ہے وہ. ہم کے لیے آپ 4 انگلیاں کرتے ہیں کہ وہ زیادہ لوگ ہیں، جمع ہے. تو ان کے درمیان 2 کی انگلیاں میں کروں اسی طرح. تو یہ مطلب ہے 2 چیزوں کی بات ہو رہی ہے، 2 آدمیوں کی بات ہو رہی ہے. تو ہما، ہو، ہم، اور یہ ہما ہے. اگر الف ڈال دیں گے ہم کے آگے تو یہ بن جائے گا 2 کی بات ہو رہی ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے، آگے آپ پڑھیں گے بھی سے اس کو. تو ہما بینہما، ان دونوں کے درمیان. تو وہ دونوں کیا ہیں جی، زمین اور آسمان کی جو پیچھے بات ہو رہی تھی ان دونوں کے درمیان کی بات ہو رہی ہے. تو ایک دفعہ دیکھ لیں اس کو جی کہ مل السماوات آسمانوں کو بھرنے کے برابر، یعنی آسمانوں کو اگر بھر دیں، ومل الارض اور زمین کے بھرنے کے برابر، ومل ما اور بھر کر جو، بینہما ان دونوں کے درمیان ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے کلمات ہیں کہ ساری زمینوں کو بھر دیں، آسمانوں کو بھر دیں، اور ان دونوں کے درمیان جتنا گیپ ہے اس کو بھر دیں. تو کوئی بھر ہی نہیں سکتا اتنا، اس کو کیسے بھر سکتے ہیں، یعنی اتنی تعریف اللہ تعالیٰ کی جائے. ومل اور بھر کر، ما جو، اسی طرح ما درمیان میں اس کا مطلب جو، یعنی وہ چیزیں جو چیزوں کی بات ہو رہی ہے. شیتا تو جسے چاہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا انعمتا تو نے انعام کیا، تو نے انعام کیا. انعمتا ہم نے پڑھا تھا نا، صراط الذین انعمتا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. تو یہ اسی طرح یہاں سے یاد رکھیں گے، تا کا مطلب ہے تو، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ. انعمتا
تو نے مطلب کہ اسی طرح شیتا تو چاہے، شیتا تو چاہے، شیتا تو چاہے، اس کو شے کو یاد رکھیں گے آپ شاہ سے، انشاءاللہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا، شاء اللہ اللہ نے چاہا، تو شیتا تو چاہے، یہ شیتا آپ شاء اللہ سے یاد رکھیں گے انشاءاللہ سے، تو چاہے شاہ یا شاہ، یہ اس کے فریز مطلب یاد رکھنے کے لیے. تو ایک دفعہ پھر اس کو ریپیٹ کر لیں جی، شیتا تو چاہے، شیتا تو چاہے، شیتا تو چاہے، من شئی کسی چیز میں سے، من کا مطلب میں، میرا شیطان فریز آپ یاد رکھیں گے، شیطان سے آپ نے جو پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس سے من کو یاد رکھیں گے، من میں شئی چیز، تو یہ شئی ہم پڑھ چکے ہیں، جانتے ہیں اردو میں تو ہم استعمال کرتے ہیں شئی، لیکن شے کہتے ہیں چیز کو، تو یہاں پہ شئی ہے، شئی یعنی یا آ رہا ہے اور حمزہ، تو شئی کی جمع کیا ہے؟ اشیاء. شئی کی جمع کیا ہے جی؟ اشیاء. شئی کی جمع شئی نہیں ہوگا بلکہ یہ اسی طرح ٹوٹی ہوئی جمع مکسر ہے، اشیاء، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اردو میں بھی ہم اشیاء اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. من شئی کسی چیز میں سے، بعد اس کے بعد، تو یہ بعد 198 بار ہے، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے بعد. تو اس کو دیکھتے ہیں جی کہ ومل اور بھر کر، ما وہ تمام چیزیں جو شیتا تو چاہے، یعنی پہلے ہم نے بات کی تھی کہ زمینوں کے بھرنے کے برابر، آسمان کے بھرنوں کے برابر، اور ان دونوں کے درمیان جتنا گیپ ہے اس کو بھرنے کے برابر، یعنی یہ تعریف کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کی بات ہو رہی ہے. اور پھر ہم کہہ رہے ہیں جی کہ ومل ما شئتا، اور بھر کر وہ تمام چیزیں جو تو چاہے، من شئی کسی چیز میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی جو مخلوقات ہیں، اتنے جو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو پیدا کیے، تو کسی بھی چیز کو جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اس علم کو اور اس چیزوں کو ہم، تو اس کے بعد یعنی اس کے بعد جتنی بھی چیزیں جن کو تو چاہے اس کے بھرنے کے برابر، یعنی جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے تو ان کو بھی بھر دے، یعنی یہ زمین آسمان اور اس کے درمیان غیب، اور اس کے بعد جتنی چیزوں کو تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے اس کو بھی بھر دیں، تو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے. تو یہ اللہ کے نبی نے کتنے مطلب اس سے تعریف کی ہوگی دل سے، تو ہم بھی تصور اور احساس سے کوشش کریں گے کہ اس کو اس طریقے سے اللہ کی تعریف کو کریں گے تاکہ ہمارے اپنا اس میں فائدہ ہو. تو جدید تحقیقات سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنی تو انسان کو شکر اور جذبات خوشی کے جو ہے خیالات رکھنے ہوتے ہیں. تو یہ غیر مسلم جو ہے وہ مختلف جیسے کرتے ہیں، ریسرچز کرتے ہیں، تو ایک سکسیس ٹرینر جو ہے اس نے یہ مشورہ دیا تھا، یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم جو ہمارے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، یہ کورس انہوں نے ڈیزائن کیا اتنا اچھا. تو ان کے مطابق کہ انہوں نے ٹریننگ بھی لی تھی شاید، یہ سکسیس ٹرینر جو تھے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ بتاتے جی ٹریننگ میں کہتے تھے کہ روزانہ رات کو سوتے وقت اگر کوئی آدمی ہر چیز کا شکر ادا کرتا ہے، ہر چیز سے کیا مراد ہے، آپ زندگی میں جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، نعمتیں استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ گاڑی استعمال کرتے ہیں تو گاڑی کے ٹائر کا آپ شکر ادا کرنا شروع کر دیں، آپ کے حتیٰ کہ آپ کے بٹن کوٹ کا جو بٹن ہے اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں. اسی طرح اپنے جسم میں جو ہر عضو ہے اس کے بارے میں آپ سوچنا شروع کر دیں، بالوں کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں. تو یہ آپ جب سوچیں گے اور شکر ادا کریں گے، تو یہ تو غیر مسلم کی بات ہو رہی ہے، اور ان کی یہ تحقیق ہے کہ یہ جب آپ شکر کے جذبات کو آپ لے کے آئیں گے اور اپنے آپ کو ایسا محسوس کریں گے کہ یعنی اپنے آپ جسم کو شکر کے ذرے ذرے میں آپ کا جو جسم ہے وہ تیر رہا ہے، اس کنڈیشن میں اپنے آپ کو لے کے آئیں گے، تو آپ جو ہے وہ ایک کامیاب اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں، تو آپ کی پرسنالٹی پہ اچھا اثر پڑتا ہے. تو یہ تو بات ہو رہی ہے صرف ایک غیر مسلم کی جنہوں نے تحقیق کی ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے یہ جو ذکر کیا ہے یہ کتنا زبردست ہے، اور کتنی اس میں جو ہے ایک آپ دیکھ لیں یہ جتنی اوپر آ رہی ہے سکسیس ٹرینرز کی سٹوریز، اس سے کتنا بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ کی شکر اور تعریف ہو رہی ہے. تو سارے آسمان، ساری زمین اور سب کچھ شکر سے بھر دینا چاہتے ہیں اللہ کے نبی، تو اس سے زیادہ اچھے الفاظ تو ہو ہی نہیں سکتے. جی تو اس کے لیے ہاں ذکر کے لیے الفاظ بہت ہی زبردست ہیں یہ جو ہم نے پڑھے ہیں. تو اس سے آپ غور کریں کہ ہماری زندگی تو بہت آرام دہ اور پرسکون ہے. تو اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل آزمائشوں سے گزرتے رہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا. تو ہم تو اتنی آرام اور سکون سے اور اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سوچنا چاہیے، اور اس تصور اور احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھیں گے، سیرت پڑھیں گے ہم، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنی تکلیفوں مشکلات کے باوجود بھی وہ اللہ کا شکر کتنے اچھے انداز میں کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی بہت اچھی ہوگی جب ہم آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنائیں گے. تو آخری جملہ جو ہے وہ شکر کے جذبات کی عظیم سطح کو
بیان کرتا ہے. یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمانوں کے بعد جو تو چاہے وہ بھی بھر کر، یعنی ہم جن کو جانتے نہیں ہیں تو اس کے بھرنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف اور حمد کرتے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے شکر اور جذبات کی، تو یہ سکسیس ٹرینر تو اس کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتے. تو بینہم درمیان، درمیان اور ہم ان سب کے، تو کیا کہیں گے جی ان سب کے درمیان. فی السماوات آسمانوں میں، شیء آپ جانتے ہیں چیز. اچھا جی آگے ہم جاتے ہیں کہ سبحان ربی العالی، جب سجدے میں جاتے ہیں رکوع کے بعد اٹھنے کے بعد سجدے میں جاتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العالی کم از کم 3 بار پڑھتے ہیں. تو مطلب کیا جی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند. تو یہاں پہ نیا ایک ہی آ رہا ہے لفظ، تو پہلے ہم دے چکے ہیں سبحان ربی، اس کو اسی طرح سے ہم کریں گے یاد. اور العالی، اعلیٰ کہتے ہیں بلند، العالی بلند، سب سے بلند، صرف بلند نہیں سب سے بلند. یہ قرآن مجید میں 7 بار ہے. تو جیسے ہم نے یہ پڑھا تھا کبیر سے اکبر، کبیر بڑا ہوتا ہے، اکبر سب سے بڑا یا بہت بڑا. اسی طرح صغیر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا. اور اونچے کے لیے ہم کرتے ہیں علی، اونچے کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ علی. تو اگر بہت اونچا ہو، سب سے اونچا، تو ہم کہیں گے اعلیٰ، بہت اونچا اعلیٰ بلند. تو یہاں سے آپ یاد رکھیں گے علی اونچا، اعلیٰ بہت بلند یا بہت اونچا. تو یہاں سے آپ اس کو یاد رکھیں گے سبحان ربی الاعلی. ایک دفعہ اس کو پڑھیں جی، الف پاک ہے میرا رب سب سے بلند. تو اس میں ایک ہی لفظ ہے جی. تو اب اس کو ہم تصور کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو سجدے کی حالت میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مکمل سپرد کر دیتے ہیں. کہ تو اس میں آپ نے یہ 4 باتیں جو ذہن میں رکھنی ہیں. جیسے ہم نے رکوع کی تسبیحات میں 4 باتیں پڑھی تھی، تو اس میں بھی 4 ہیں. 3 تو وہی ہوگی، چوتھی اس میں چونکہ لفظ چینج ہے تو ہم چوتھی عادت کو چینج کریں گے، چوتھی بات کو. تو کیا آپ نے تصور کرنا ہے جب آپ سجدے میں یہ الفاظ پڑھیں؟ سبحانہ، اس کی پاکی بیان کی، یہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. ربی، ربی سے آپ 2 باتیں لیں گے. ایک تو رب یعنی پرورش کرنے والا، پروردگار ہے. اور دوسری بات کیا اس سے آپ لیں گے کہ وہ میرا رب ہے، اس میں اپنائیت کا ذکر ہونا چاہیے. تو یہ 3 باتیں ہو جائیں گی. سبحانہ پاک ہے یعنی ہر نقص اور عیب سے، رب پرورش کرنے والا، اور رب بھی میرا رب اپنائیت سے کہیں گے، اور اعلیٰ سب سے بلند ہے. تو یہ تیسری چیز، چوتھی چیز ہے جو اس میں نہیں ہے کہ اس کی بلندی کا احساس کرنا ہے. تو جب ہم سجدے میں اپنا زمین میں سر رکھتے ہیں نیچے، تو ہم اپنے آپ کو اصل میں زمین میں سر رکھنے کے بعد، یہ اپنے اللہ کے سپرد کرنے کے بعد اپنا یہ ہم ظاہر کرتے ہیں کہ سب سے اللہ تعالیٰ ہم بہت بلند ہے، سب سے اوپر ہے. تو یہ بندے کی ایک سچی پوزیشن ہے جب اللہ تعالیٰ کے وہ قریب ہوتا ہے، سجدے میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو یہ جتنا زیادہ آپ تصور اور احساس کر پڑیں گے، اتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ تصور اور احساس کے ساتھ ذرا اس کو پڑھیں. سبحان ربی الاعلی، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے زمین پہ سر رکھ کے اللہ کی بلندی کا اظہار کر کے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی جو ہے تسبیح کر رہے ہیں، پاکی کو بیان کر رہے ہیں، اپنائیت سے کر رہے ہیں، اس کے رب ہونے کو آپ کس طریقے سے. تو یہ سارے تصور اور احساس کے ساتھ آپ دعا پڑھیں گے، اور پھر اپنا احتساب بھی کریں گے کہ آپ نے کیا اس طریقے سے اپنی آج کی دن میں کیا نہیں کیا. تو پھر اس کا پلان کریں گے، تبلیغ کریں گے. جی تصور احساس کے ساتھ اس کو پڑھیے. سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند. تو اسی طرح جی کہ یہ چیزیں ہم بیان بھی کر چکے ہیں کہ جدید تحقیقات جو ہے ان کے مطابق کہ جس کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور شکر کے جذبات ہوتے ہیں تو وہ خوشگوار زندگی گزارتا ہے. تو دیکھیں ہماری نماز کا قیام، یعنی الحمد سے ہم نے شروع کیا تھا، سورہ فاتحہ سے، تو اللہ کی تعریف سے، اور اختتام بھی وَلَكَ الْحَمْدُ یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف پر ہی ہو رہا ہے. تو تسبیح ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں روزانہ نماز میں؟ 200 سے زیادہ بار پڑھتے ہیں. تو سب سے زیادہ ذکر یہی ہے. تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم بار بار یہ پڑھ رہے ہیں تو اس سے ہماری فکر کی خوب تربیت ہو، کہ ہماری سوچ کی تربیت ہو. بہرحال تو اس کو ہم مختلف لحاظ سے دیکھیں گے. آپ اب اس کو سمجھ کے پڑھیں گے. اتنی دفعہ ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کی جب اتنی زیادہ ذکر ہو رہا ہے تو اس کی کتنی اہمیت ہے، اس اہمیت کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے. تو تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں، اپنا سر زمین پر رکھ لیتے ہیں، وہ بھی ربی کہہ کر. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں بالکل راضی ہوں، اپنے آپ کو آپ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. تو یہ اس میں اپنے احساسات اپنے لے کے آنے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت نہیں ہے. تو یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ آپ کا ہوگا تو آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی آپ کو رضا اور آپ کو کامیابی ملے گی اس دنیا میں بھی، آخرت میں بھی. اور یہ جو
چیز ہے، یہ سکسیس پرینر جتنی بھی کرتے رہے ریسرچ، تو یہ تو اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں پازیٹیو ایٹیچیوڈ اور گریٹیچیوڈ پیدا کرے گی ہمارے اندر انشاءاللہ۔ جی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو بھی کرتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو ہم جان نہیں سکتے، تو بعض اوقات حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں، اپنی غلطیوں کا بھی نتیجہ ہو سکتے ہیں، تو جو بھی حالات ہوں ان پر صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہے اپنے آپ کو، اور اچھا کام کرنے کی کوشش کرنی، کامیابی کا راز بھی چاہیے۔ تو اس کو پڑھیے جی، تصور، احساس اور دعا کے ساتھ، سبحان ربی العالی۔ تو دعا ہم کیا کریں گے کہ اللہ میں اپنی زندگی میں جتنی بھی آزمائشیں ہیں اس کو قبول کر سکوں، اور تجھ سے کوئی شکایت نہ ہو، اور کبھی یہ نہ کہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا۔ تو جب ہم تصور کریں گے تو یہ اس کو دعا کو اس انداز میں پڑھیں گے۔ احتساب کرنا ہے آپ نے کہ میں کتنی دفعہ شکایت کرتا ہوں اپنے بارے میں، یا اپنے جو حالات ہیں تو اس کے بارے میں، تو یہ کرتا ہوں تو اگر نہیں کرتا تو اچھی بات ہے، تو اگر یہ چیزیں ہیں تو اس کو ہم پلان کریں گے کہ یہ آئندہ نہ ہو، اور تبلیغ کریں گے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہم کس حالت میں ہوتے ہیں؟ اور سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ دل سے ہم کرنا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ تو اس میں مختلف جواب ہیں، تو جلدی جلدی تو آپ نہیں کہہ سکتے، باقی یہ جو 3 پوائنٹس ہیں اس کو دیکھیں ذرا غور سے، تو یہ جو ہم سبحان ربی اعلیٰ میں کتنی ہم نے باتیں سیکھی ہیں، 4 باتیں ہم نے سیکھی ہیں۔ سبحانہ پاک ہے، ربی رب، اور ربی جب کہیں گے اپنائی سے کہیں گے تو تیسری بات میرا رب، اور اعلیٰ بلند ہے۔ تسبیح کو زندگی لانا تو کیا کہیں گے جی؟ ہر امتحان کو بغیر کسی شکایت کے قبول کریں گے۔ جی، تو اب ہم لیتے ہیں اس کا اگلا پارٹ، گرامر پارٹ۔ اس میں آپ ہم کیا پڑھیں گے جی؟ اس میں اب حروف، 3 نئے حروف پڑھیں گے، الا، مع اور اندا۔ اس میں سے پہلے تو ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو حرف ہے، اور آخری جو 2 ہیں اس کو حرف نہیں کہتے، لیکن یہ حروف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، یہ آگے اس کی ہم ڈسکشن کرتے ہیں جی۔ تو الا حرف ہے، اور مع اور اندا یہ حروف نہیں ہے اس میں، لیکن یہ اس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کسی چیز کا نام، کتاب بھی ایسے ہوتا ہے، مکہ، یا صفت ہوتی ہے کسی کی، یا جگہ کا نام ہے، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ شروع میں اللہ کراتا ہے، آخر پہ اون، ان یا ان ہوتا ہے، یا اون، این، آت ہوتا ہے آخر پہ، تو یہ اس کی نشانی ہے۔ جیسے المسلم، مسلمون، مسلمان، مسلمین، اسی طرح مسلمون، مسلمین، مسلمات، تو یہ اس کی ایگزامپلس ہیں۔ فعل جسے کسی چیز کے کام، کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے سامعہ، اللہ نے سن لی، تو سامعہ فعل ہے کہ اسے سننے کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح جیسے یہ فاتحہ یعلمون، تو یہ انشاءاللہ ہم آگے اس کو دیکھیں گے۔ تو ابھی جو ہمارے حرف چل رہے ہیں، حرف کا مطلب کیا ہے؟ جو اسموں اور فعلوں کو ملاتا ہے، تو اس کو حرف کہتے ہیں۔ ہم کچھ پڑھ چکے ہیں اور یہ آگے آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو حروف ہم کون سے پڑھ چکے ہیں؟ پہلے بی، فی، الا، یہ پڑھ چکے ہیں، اس کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ بی کا مطلب سے، فی کا مطلب میں، الا کا مطلب پر۔ تو بھی ان ضمائر کے ساتھ جب اس کو جوڑتے ہیں، ہو، ہم، ہا، یہ ہا درمیان میں یہاں پہ لکھا گیا ہے، یہ صرف آپ کو تھوڑا سا چینج کرنے کے لیے کہ آپ کی پریکٹس اچھے طریقے سے ہو جائے۔ تو اس کو ہم ملائیں گے، بی، فی اور الا کو، ان 7 ضمائر کے ساتھ۔ تو یہ ٹیبل دیکھ لیں جی، اس کو ایک دفعہ میرے ساتھ آپ ریپیٹ کریں گے۔ بی ہی، اس سے، بہم، ان سب سے، بی کا، آپ سے، بی، مجھ سے، بی کم، آپ سب سے، بنا، ہم سب سے، اور منس ہوگا تو بی ہا۔ اسی طرح فی کا مطلب ہم نے میں پڑھا تھا، فی ہی، اچھا، فی ہی اس میں، فی ہی، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیجا، یاد رکھنا اس کو فیجا پڑھنا ہے کیونکہ یہ 2 دفعہ یہ اکٹھا ہو رہا ہے، یا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، اور فینا ہم سب میں، اور مونس کے لیے فیہا اس عورت میں۔ اسی طرح علیہ پر، اللہ سے آپ اس کو یاد رکھیں گے، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر۔ یہاں پر مجھ پر لکھا ہوا ہے، تو آئیے آپ کو تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں یا نہیں۔ تو علینا اس عورت پر، تو یہ یاد رکھیں گے۔ ان کو فریزز سے کیسے یاد رکھتے ہیں کہ بی کہاں سے آپ یاد رکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، یعنی اسے آپ اس کا ترجمہ یاد رکھیں گے، بی کا مطلب ہے سے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ فی کہاں سے یاد رکھیں گے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، آپ پڑھتے ہیں فی سبیل اللہ، تو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فی کا مطلب میں۔ علیہ آپ کہاں سے یاد رکھ سکتے ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں السلام علیکم،
تو الا یا علی آپ یاد رکھیں گے السلام علیکم، سلامتی ہو آپ سب پر. تو علی کا مطلب پر، الا کا مطلب پر. تو بی فی الا یہ 3 فریزز وہی آ رہے ہیں جو بھی آپ سے بات ہوئی ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. تو پچھلے اسباق سے سوالات ہیں، تو اس کو آگے ہم چلاتے ہیں، آپ لوگ اس کو دیکھتے جائیں. تو آج کا سبق دیکھتے ہیں جی گرامر میں. جی تو آج نئے جو حروف ہیں وہ کون سے ہیں؟ الا، مع اور اندا. اس میں جو پہلا حرف ہے الا، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ حروف ہیں، جیسے ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، یہ حرف ہے. لیکن یہ جو مع اور اندا ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ یہ حرف نہیں ہے، لیکن یہ حرف کے طور پر بعض اوقات استعمال ہوتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حرف نہیں ہے. میں دوبارہ ایک دفعہ اس کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ مع اور اندا حرف نہیں کہیں گے اس کو، لیکن یہ بعض اوقات حرف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. تو الہ ایک اس میں حرف ہے. الہ کو کہاں سے یاد رکھیں گے جی؟ اس کی میننگز کو، کہ ہم پڑھتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک میں، ہم سب اللہ کے لیے، انا للہ اللہ کے لیے، بے شک ہم سب، و انا اور بے شک ہم نے، الیہ اس کی طرف، الیہ اس کی طرف، الیہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں. تو یہاں سے آپ اس کو یاد رکھیں گے الہی کو، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے اور ہم سب لوٹنے والے ہیں اس کی طرف، الہی اس کی طرف. تو یہ الہ، الہ کو الہی آسانی سے پڑھنے کے لیے الہی یہاں پر کر دیا، الہ الہی. تو الہ کی طرف یعنی ٹو ورڈز ہوتا ہے. تو اس کو دیکھیں جی، الہی اس کی طرف، میرے ساتھ پڑھے، اشارہ کرے، الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا میری طرف یا ہم سب کی طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہم سب کی طرف، اور الیہا اس عورت کی طرف. ایک دفعہ پھر میرے ساتھ پڑھیں، الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف یا ہم سب کی طرف، اور الیہا اس عورت کی طرف. ایک دو اس کو دیکھیں جی بغیر ترجمے کے ہم پڑھتے ہیں، الیہ، الیکم، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا اور الیہا. یہاں پہ جو الیہ آ رہا ہے، یہ یا کے اوپر شد بنی ہے، چونکہ یہاں پہ الہی میں یا 2 دفعہ آ رہا ہے. ایک تو یہ میرے والا آ رہا ہے نا، اور ایک الہی جو اس کا یہ آ رہا ہے، تو اس لیے اس کو 2 دفعہ پڑھیں گے، الیہ. جی اس کو پڑھیں علم. تو ان للہ کے معنی آپ بتائیں گے، بے شک ہم اللہ کے لیے اور ہم سب اللہ کے لیے ہیں. الہی راجعون، الہی ابھی ہم نے پڑھا ہے اس کی طرف، راجعون لوٹنے والے، تو اس کی طرف ہم سب لوٹنے والے ہیں، اس کی طرف ہم سب لوٹنے والے ہیں. الی الجنہ، الہ کی طرف ہوتا ہے جنہ، جنہ جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ روڈ فلاں طرف جاتا ہے، تو اب ہم یہ یاد رکھیں گے یہ روڈ جنت کی طرف جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الی الجنہ، تو یہ شاہراہ جو ہے جنت کی طرف جاتی ہے، الی الجنہ جنت کی طرف جانے والا، کی طرف، الی الجنہ جنت کی طرف. جی تو مع اگلا جو ہے یہ حرف نہیں ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو اسم کہتے ہیں، اسم ظرف بھی کہتے ہیں اس کو. تو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ہے، ان بے شک اللہ، اللہ مع ساتھ ہے، مع ساتھ ہے، ود الصابرین صبر کرنے والوں کے. ان اللہ مع الصابرین، یہاں سے آپ مع کو یاد رکھیں گے. یاد رکھیں اس کو، مع کو تھوڑا سا اپنے عین کو پڑھنا ہے تاکہ یہ ماں نہ ہو جائے، کیونکہ ہم ماں پڑھ چکے ہیں، کون یا ماں کا مطلب جو ہوتا ہے، تو یہ اس کے ساتھ مکس نہیں کرنا. تو عین کو پڑھنا ہے مع، عین کو حلق سے آپ ادا کریں گے مع. تو مع ساتھ، مع ساتھ، ان اللہ مع الصابرین سے اس کو یاد رکھنا ہے. جی تو معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہم سب کے ساتھ، اور معاہا اس عورت کے ساتھ. ایک دفعہ پھر جی میرے ساتھ اس کو آپ ساتھ ساتھ ریپیٹ کریں گے، معاہو اشاروں کے ساتھ، معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ یا ہم سب کے ساتھ، اور معاہا اس عورت کا. علم آپ اس کو کم از کم 3 بار ریپیٹ کیجیے ترجمے کے ساتھ. جی تو آپ ویڈیو روک کے لازمی کیا کریں. تو دیکھیں جی اس کو ہم دیکھتے ہیں
کہ عربی بول چال میں آپ سے سوال کروں گا کہ حل اللہ معاہو، کسی سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ حل اللہ، حل کا مطلب آپ پڑھ چکے ہیں کیا، حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، اللہ اللہ کا نام ہے، ذاتی نام ہے، معاہو مع کا مطلب ہے ساتھ، ہو اس کے، معاہو اس کے ساتھ ہے، حل اللہ معاہو کیا اللہ اس کے ساتھ ہے، تو جواب کیا ہوگا، نعم، نام کا مطلب ہے ہاں، اللہ معاہو اللہ اس کے ساتھ ہے، حل اللہ معاہو کیا اللہ اس کے ساتھ ہے، نعم اللہ معاہ ہاں اللہ اس کے ساتھ ہے، حل اللہ معاہم کیا اللہ ان سب کے ساتھ ہے، جواب کیا ہوگا، نعم اللہ معاہم۔ تو اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کریں جی، سوال کو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیں گے اپنے جہاں پہ بیٹھے ہیں آپ، اس کا جواب اپنے زبان سے دل میں آپ دیں گے، حل اللہ معاہو، جواب کیا ہوگا جی، نعم اللہ معاہ، حل اللہ معاہم، جواب کیا ہوگا جی، نعم اللہ معاہم۔ جی تو نیکسٹ ہے، حل اللہ معاک کیا اللہ آپ کے ساتھ ہے، تو یہ اب آپ اور میری بات ہو رہی ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اللہ آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کیا کہیں گے، نعم اللہ معی ہاں اللہ میرے ساتھ ہے۔ دوبارہ جی اس کو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حل اللہ معاک کیا اللہ آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کیا کہیں گے، نعم اللہ معی۔ جی جواب دیں، حل اللہ معاک نعم اللہ معی۔ تو اگلا دیکھتے ہیں جی، حل اللہ معاکم کیا اللہ آپ سب کے ساتھ ہے، آپ جواب دیں گے سب اپنی طرف اشارہ کر کے، نعم اللہ معنا ہاں اللہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ ادھر پھر دیکھیں جی، حل اللہ معاکم کیا اللہ آپ سب کے ساتھ ہے، جواب کیا ہوگا، نعم اللہ معنا ہاں اللہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ جی جواب دیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تو حل اللہ معاکم نعم اللہ معنا، جی گڈ۔ تو معا کا ترجمہ کیا ہوگا، معا کا آپ کے ساتھ یعنی تیرے ساتھ، حل معا کا کتاب کیا کتاب آپ کے ساتھ ہے، تو نعم معی کتاب، ان اللہ معنا بے شک، ان کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں، ان اللہ کہ بے شک اللہ معنا، معنا اشارہ کریں گے ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حل اللہ معاکم کیا اللہ آپ کے ساتھ ہے، اس کا جواب کیا ہوگا، بات ہو رہی ہے آپ کی اور میری، تو جواب میرا ہوگا، حل اللہ معاکم نعم اللہ معنا۔ جی تو یہ تیسرا اب ہم پڑھیں گے اس میں، اندہ، پہلے ہم نے پڑھا تھا الہ کی طرف، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا مع ساتھ، اور تیسرا ہے عندہ۔ تو عندہ کیا ہوتا ہے، پاس، کسی کے پاس، عندہ پاس۔ تو آپ کہتے ہیں جی کہ کم ریالن عندہ کا، یہ جو ہے قرآن مجید سے عندہ کا نہیں ملا، تو یہ ہم اس کو عربی بول چال سے لیتے ہیں، یاد رکھنے کے لیے ایک فریز کہ آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے ریال ہیں عربی میں، چونکہ عربی کی کرنسی جو ان کی ہے تو ریال میں، تو ہم زیادہ تر ان کی ریال میں ہم کیا کہیں گے، کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے ریال ہیں، تو ہم کیا کہیں گے کہ کم ریالن، کم کہتے ہیں کتنے، عربی میں کم کسے کہتے ہیں، کتنے، ریالن، ریالن کرنسی ہے ریال، آئندہ کا تیرے پاس، کم ریالن آئندہ کا تیرے پاس کتنے ریال ہیں، یاد رہے گا جی، کم ریالن آئندہ کا، اس فریز کو یاد رکھیں گے، آئندہ کا تیرے پاس، آئندہ کا تیرے پاس، تو اس کو یاد رکھنے کے لیے فریز عندہ اس کے پاس، میرے ساتھ ترجمے کے ساتھ اس کو ریوائز کریں اور اشارے بھی کریں، عندہ اس کے پاس، آئین کو صحیح ادا کرنا، آئندہ اس کے پاس، آئندہم ان سب کے پاس، آئندہ کا آپ کے پاس ہے، آئندی میرے پاس، آئندکم آپ سب کے پاس ہے، آئندنا ہم سب کے پاس، اور مؤنث کے لیے ہوگا آئندہا۔ ایک دفعہ پھر میرے ساتھ کریں جی، آئندہ اس کے پاس، آئندہم ان سب کے پاس، آئندہ کا آپ کے پاس، آئندی میرے پاس، آئندکم آپ سب کے پاس، آئندنا ہم سب کے پاس، اور آئندہ اس عورت کے پاس، ایک دفعہ پھر آئندہ اس کے پاس، آئندہم ان سب کے پاس، آئندہ کا آپ کے پاس، آئندی میرے پاس، آئندکم آپ سب کے پاس، آئندنا ہمارے پاس ہم سب کے پاس، اور آئندہ اس عورت کے پاس۔ عالم اس کو کم از کم 3 دفعہ ریپیٹ کریے جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کو روک کر۔ تو عربی بول چال میں عندہ کو لے کے آتے ہیں جی، حل عندہ قلم، حل کا مطلب کیا، عندہ اس کے پاس، قلم قلم آپ جانتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیا اس کے پاس قلم ہے، تو جواب کیا ہوگا، نعم عندہ قلم ہاں اس کے پاس قلم ہے۔ حل عندہم قلم کیا ان سب کے پاس قلم ہے، تو آپ کیا کہیں گے، حل عندہم قلم۔ جی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جواب دیں جہاں بیٹھے آپ، حل عندہ قلم نعم عندہ قلم، حل عندہم قلم نعم عندہم قلم۔
جی ویری گڈ. تو اگر آپ سے پوچھوں میں حل آئندہ کا قلم، کیا آپ کے پاس قلم ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم عندی قلم، میرے پاس، ہاں میرے پاس قلم ہے. حل عندکم قلم، کیا آپ کے پاس، سب کے پاس قلم ہے، تو آپ کہیں گے نعم عندنا قلم. جی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حل عندک کا قلم؟ نعم عندی قلم. حل عندکم قلم؟ حل عندکم قلم؟ نعم عندنا قلم. جی گڈ جی. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں جی اس کے سوال جواب. حل عندہ قلم، کیا اس کے پاس قلم ہے؟ تو نعم عندہ قلم. میرے پاس ایک کتاب ہے، عربی میں ٹرانسلیشن کرنی ہے. میرے پاس اشارہ کریں گے، میرے پاس ایک کتاب ہے. تو ہندی، میرے پاس ہندی ایک کتاب ہے. ہندی کتاب، یہ ہندی کتاب. جی اس سے پہلے ہم نے دیکھا ربہ، اس کا رب، اور مونس کے لیے کیا ہم پڑھتے تھے؟ ربوہا. اسی طرح اب ہم نے تین جو لفظ پڑھے ان کو مونس کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا الیہی، اس کی طرف، الیہی اس کی طرف، تو مونس کے لیے ہوگا الیہا. علیہ اس پر، علیہ کا مطلب پڑتا پر، اور اس کے لیے فریز کون سا ہم نے یاد رکھا تھا؟ علیہ، اللہ کے لیے علیکم، السلام علیکم. تو علیہ اس پر، علیہ اس عورت پر. اندہ اس کے پاس، اس مرد کے پاس، اور اندہ اس عورت کے پاس. تو یہ ایک دفعہ ریوائز کریں جی. الیہ اس کی طرف، الیہ اس عورت کی طرف. علیہ، الیہ اور علیہ کو فرق کرنا ہے، یہ آئین کو تھوڑا سا صحیح کر کے ادا کرنا ہے. علیہ اس پر، علیہ اس عورت پر. عندہ اس مرد کے پاس، اور عندہ اس عورت کے پاس. علم، تین دفعہ اس کو ریپیٹ کیجیے جی. تو معاہو کا مؤنث بتائیے، معاہو اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ معاہا. گڈ. تو یہ ٹیبل آپ ایک دفعہ ریوائز کریں گے، جلدی جلدی سے دیکھتے ہیں جی. تو تین ہے ہمارے پاس، الیہ، معاہو، عندہ. الیہ کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے کیا یاد کیا تھا جی؟ ان للہ و انا الیہ راجعون، یہاں سے الیہ کو یاد رکھیں گے. اور معاہو ہم نے کہاں سے یاد رکھا تھا؟ ان اللہ مع الصابرین سے. اور عندہ ہم نے یاد رکھا تھا کم ریالن آئندہ کا. تو الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیہ کا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہم سب کی طرف، اور الیہا اس عورت کی طرف. معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ ہم سب کے ساتھ، اور معاہا اس عورت کے ساتھ. عندہ اس کے پاس، عندہم ان سب کے پاس، عندہ کا آپ کے پاس، عندی میرے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندنا ہم سب کے پاس، اور عندہ اس عورت کے پاس. اس کا اسکرین شاٹ لے کے آپ اس کو ریپیٹ کریں بار بار. جی تو یہ تین فریزز ہم نے یاد رکھنے. الہ طرف کہاں سے یاد رکھیں گے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون، الیہ سے یاد رکھیں گے، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. مع کو کہاں سے یاد رکھیں گے؟ ان اللہ مع الصابرین، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مع کو یہاں سے یاد رکھیں گے. عندہ اس کے لیے ہم کون سا فریز لیں گے جی؟ عندہ اس کا مطلب پاس ہوتا ہے. کم ریال عندک، آپ کے پاس کتنے ریال ہیں؟ تو عندہ کا تیرے پاس، آپ کے پاس. جی تو آپ کا ٹیسٹ بھی ہے، آپ جہاں بیٹھیں آپ سے جب لفظ بولا جائے گا تو آپ سوچیں گے ایک دفعہ، اور پھر فوراً آپ نے اشارہ کر کے جواب دینا ہے. تو پہلا لفظ ہے الیہی، آپ سوچیں، اشارہ کریں، الیہی اس کی طرف، الیہی اس کی طرف. اگلا جی معانا، سوچیں، معانا اشارہ کریں، معانا ہم سب کے ساتھ. مع کا مطلب ہے ساتھ، کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ. جی اگلا آئندہ کا، یہ آپ کا ٹیسٹ ہے، آپ نے خود اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے. آئندہ کا سوچیں، اشارہ کریں، آئندہ کا، آئندہ آپ کے پاس، آئندہ کا آپ کے پاس. جی نقطہ تعلیم آپ پڑھ چکے ہیں کہ بھولنے کا ایک نظام ہمارے اندر موجود ہے، تو یہ ہماری ایک خامی بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو کیسے ہم یاد رکھ سکتے ہیں چیزوں کو جو ہم پڑھتے ہیں؟ تو پڑھنے کے لیے ہم اپنے پچھلے سبق میں ہم نے نقطہ تعلیم دیکھا تھا کہ ہم اعادہ کریں گے، ریویژن کریں گے جو چیز پڑھتے ہیں. تو اگر آپ ایک گھنٹے تک کسی چیز کو ریوائز نہیں کرتے تو 70% آپ بھول جاتے ہیں. یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ایک ریسرچ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے مطابق اگر ایک گھنٹہ کسی چیز کو ریوائز نہ کریں تو ہم 70% اس کا بھول جاتے ہیں. اسی طرح اگر دوسرا یاد، دوسری ریویژن ہم نہیں کریں گے، پھر نہیں کریں گے، تو ایک دن کے بعد ہمیں 70% بھول جاتا ہے. اسی طرح اگر ایک ہفتے تک ہم ریویژن نہ کریں تو ہم 70% بھول جاتے ہیں. اسی طرح اگر ہم
ایک مہینے تک کسی چیز کو ریوائز نہیں کرتے تو ہم 70% بھول جاتے ہیں، اور اگر 6 مہینے بعد ہم دیکھیں تو اگر ریوائز نہیں کرتے تو ہم پھر بھی 70% بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سیمسٹر بن رہا ہے۔ اگر ہم 1 گھنٹے کے بعد جو ہم نے پڑھا اس کو دوہرا لیں، 1 دن کے بعد اس کو دوہرا لیں، 1 ہفتے کے بعد دوہرا لیں، پھر 1 مہینے کے بعد پھر 6، تو یہ ایک ہمارے پاس ایک آ گیا، کیا کہتے ہیں، ایک کرائٹیریا ہے۔ اس کو کر لیں تو انشاءاللہ ہمیں 100% کے قریب ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ریویژن کرنا نہ بھولیے۔ دیکھیں، یہ آپ کو شاید مشکل لگ رہا ہو، لیکن یہ مشکل نہیں ہے۔ کیسے؟ اگر آپ نے 1 گھنٹہ کسی چیز کو سنا ہے تو اس کو ریوائز کرنے کے لیے صرف آپ کو 10 منٹ آپ کو چاہیے۔ یہ یاد رکھنا ہے۔ گھنٹے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا گھنٹے کا لیکچر ہے تو آپ اس کو 1 گھنٹہ ہی ریوائز کرتے رہیں، بلکہ 10 منٹ میں وہ آپ کا ریوائز ہو سکتا ہے۔ تو کوئی یہ مشکل نہیں اتنا اس کو ریوائز کرنا۔ تو یہ ریویژن کا آپ نے لازمی خیال کرنا ہے تاکہ آپ کو جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں وہ یاد بھی رہیں۔ تو 7 ہوم ورک دہرانے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ جو 7 ہوم ورک آپ سے کہتے ہیں وہ بہترین طریقہ ہے دہرانے کا۔ جب آپ وہ ساتھ ساتھ اس کو کریں گے تو یہ آپ کے کام ہیں بھی آسان سے، اور ہر شخص اس کو کر سکتا ہے۔ تو اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ اس کو مزید ڈیٹیل سے 7 ہوم ورک جو ہے اس کو بیان بھی کریں گے۔ تو الحمدللہ جی، اس سبق کے اختتام پر یعنی 7 اسباق ختم ہونے پہ ہم نے 80 الفاظ سیکھ لیے ہیں کل، جو قرآن مجید میں 26,000 بار آئے ہیں الحمدللہ۔ تو ہمارا ٹارگٹ کیا ہے جی کہ اس سبق یعنی اس کورس کے اختتام پہ ہمیں انہیں 41,000 الفاظ مکمل کرنے ہیں۔ تو ویسے قرآن مجید میں کل 78,000 جو الفاظ آئے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ اس کورس کے بعد ہم نیکسٹ کورسز بھی کریں گے تو اس میں یہ مکمل کر لیں گے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کو مزید اچھے طریقے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 7 ہوم ورک آپ نے نہیں بھولنے، اور یاد رکھنے ساتھ آپ نے کہ آپ منتخب شدہ ہیں، اپنے انتخاب کو نظر انداز نہیں کرنا۔ دعا کرنی ہے اپنے لیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، رب زدنی علما، اور اپنے دوستوں کے لیے کہ ان کو بھی قرآن سیکھنے میں ان کی بھی مدد کر۔ تو یہ 7 ہوم ورکس بھی ساتھ ہم نے یاد رکھنے۔ ویکیبلری کارڈ آپ کا جو الفاظ منی شیٹ ہے اس کو یاد رکھیں۔ کوشش کریں آپ کے پاکٹ بک آپ کے پاس ہے یہ تو جیب میں رکھیں، نہیں تو اگر آپ پاس شیٹ ہے تو اس پہ چپکا لیں کہیں پہ۔ تو وقت فوقتاً اس کو آپ پڑھتے رہا کریں، چونکہ یہ میننگز موجود ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں، اس کے مطلب اس میں الفاظ کے معنی لکھو۔ ٹیچر بنیے، آپ نے جو سیکھا ہے اس کو دوسروں کو سکھانا ہے، تو یہ بہت آسان ہے۔ جب دوسروں کو آپ سکھائیں گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہوگا، تو آپ کو ٹریننگ بھی مل سکتی ہے اگر آپ یہ پڑھانا چاہیں۔ تو بہرحال اس کو جتنا آپ سکھائیں گے آپ کا اپنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کیجیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔